اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کو 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو گھیر لیتے ہیں اور انوار اکبر سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب شام ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے دوسرے آ جاتے ہیں اور صبح تک اسی طرح حاضری دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی اور آپ علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے، اور جو ایک مرتبہ روزہ مبارک پر حاضری دے دیتے ہیں دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ایسے لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلاف جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ قیامت کے روز اللہ کر دے گا۔ مدینہ طیبہ میں جو لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں اترے ہوئے تھے وہ یہودی تھے، کیونکہ وہ نصرانیوں کا کوئی ایسا منظم گروہ موجود نہ تھا جو یہودیوں کی طرح اسلام دشمنی میں مبتلا ہوتا، لیکن آیات میں انداز بیاں کو عام رکھا گیا ہے۔ یہاں آیات الہی دونوں گروہوں کے اقوال کی تردید کرتی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں یہود و نصارہ دونوں کے اقوال نقل کر کے آخرت میں ان دونوں کے بارے میں مشرکین عرب کے خیالات نقل کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو۔ یہاں ان دونوں فرقوں کے دعووں کو یکجا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک شخص اپنی جگہ مدعی تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو، اور نصرانی کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہوگا جو نصرانی ہو۔ ان دونوں کے یہ لمبے چوڑے دعوے محض دعوے تھے، ان کی پشت پر کوئی عقلی یا نقلی یا کوئی اس طرح کی دلیل موجود نہ تھی۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ انہیں ان کے دعووں کی دلیل پیش کرنے کا چیلنج کریں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ موقع کی مناسبت سے مکافات عمل کے بارے میں اسلامی نظریہ حیات کا ایک اہم اصول بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس معاملے میں کسی امت، کسی گروہ یا کسی فعل کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر ہے وہ نیکی اور مکمل بندگی ہے، اور یہاں محض نام اور عنوان کو دے کر فیصلے نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 112۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس سے قبل ایک جگہ یہودیوں کے اس دعوے پر کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کی تردید کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں سزا کا یہ ایک عام اصول بیان کیا تھا، اور ہاں جو بھی برائی کمائے گا اور اس کی برائیاں اسے گھیر لیں گی وہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو غلطیوں کے مرتکب ہوں گے ان کو ان کی غلطیوں کی بنا پر سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی نقطہ نظر یا کوئی پہلو اس کا باعث نہ ہوگا اور جو انہیں سزا دی جائے گی۔ غرض نیکی اور بدی میں اللہ کے ہاں جزا و سزا کا یہی ایک اصول ہے۔ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، یعنی اپنی پوری ذات کو اللہ کے لیے مختص کر دے، اپنے پورے شعور کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جس طرح پہلا شخص خالصتاً برائی میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ ہماتاً اللہ کے لیے ہو جائے جو اپنی ذات کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے۔ اس فکرے میں اسلام کی ایک اہم ترین خصوصیت اور واضح علامت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی
ایک انسان پوری طرح اللہ کی طرف منہ کر لے، یعنی ہماتن متوجہ ہو جائے اور مکمل اختیار اور اطاعت اختیار کر لے، یعنی معنوی طور پر اللہ کے آگے جھک جائے اور عملاً بھی اس کا مطیع ہو جائے۔ اور چونکہ معنوی تسلیم و رضا کے لیے ظاہری و دلیل عملاً اطاعت حکم ہوا کرتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ عملاً نیک روش اختیار کرے۔ اسلام کی اہم ترین خصوصیات اور نشانیوں میں سے یہ ایک امر ہے کہ اسلام کا شعور اور روش، اس کا عقیدہ اور عمل، اس کا قلبی ایمان اور عملی روش کے درمیان مکمل یکانگت ہو۔ جب ایک انسان یہ مقام حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت نظریہ حیات نظام حیات بن جاتا ہے، اور اس وقت انسان کی شخصیت اپنی سرگرمیوں اور اپنے رجحانات کے اندر متحد ہو جاتی ہے، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور تب ایک بندہ مومن اور اس عطائے الہی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ اس کا اجر محفوظ ہے اور ان کے رب کے پاس ہے۔ امن و طمانینت کی ایک عظیم دنیا جس میں رنج و غم کا شائبہ تک نہ ہوگا ان کے لیے منتظر ہے۔ فرحت و سرور کا یہ ایک عالم ہے جس میں حزن و ملال کا کوئی لمحہ نہیں، ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جزا کا یہ اصول عام ہے اور تمام لوگ اس میں برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں کسی کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی یا کسی کو کوئی شان محبوبیت نہیں دی جائے گی، کوئی تفریق نہیں ہوگی، سب انسان برابر ہوں گے۔ جزا کا یہ کلیہ صرف محض عبادت، نیکی، بدی، تسلیم و رضا ہے، اور یہ محض نام اور عنوان کو دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں یہود و نصارہ دونوں لمبے چوڑے دعوے کرتے رہتے تھے اور ان میں سے ہر دوسرے کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔